آج انشاءاللہ العزیز نبوت ملنے کے بعد کا 10 سال انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک سیرت رسول کی باتیں پہنچانے کی ہمیں توفیق دیں۔ 40 سال کے آنے سے قبل یعنی کچھ ہی دن کچھ ہی مہینے باقی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی چیزیں عجیب و غریب ہو رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ سچے خواب، دوسرا یہ کہ تنہا پسند ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور ستو اور پانی لے کر کے وہاں کئی دن گزار دیتے تھے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آتے اور آ کر کے پھر اسی طریقے سے توشہ لے لیتے اور پھر وہاں جا کر کے تنہائی میں گزارتے تھے۔ سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے وہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ جب 40 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، 40 سال 6 مہینے 12 دن رمضان کا مہینہ تھا اور 21ویں رات تھی، یعنی طاق رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس کی بھی بڑی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچپن میں کسی استاد کے پاس پڑھ لیتے تو سمجھیے کہ اس استاد کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے چھوٹا ہو جاتا۔ اللہ نے اسی حکمت کے پیش نظر کسی انسان سے ہمارے نبی کو نہیں پڑھایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود سے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا۔ پہلی وحی آئی، کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر کے دبوچا اور اس طریقے سے بھینستے ہوئے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طریقے سے زور سے دوسری مرتبہ گلے لگا کر کے اور تیزی کے ساتھ جو ہے ان کو دبایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور اسی طریقے سے اور زیادہ تکلیف ہوئی، اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس ذات نے انسان کو علق یعنی خون کے لتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا بزرگ و برتر ہے۔ 5 آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں میں سے تھیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عجیب و غریب حالت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جبرائیل کا آنا اور اس طریقے سے ہمارے نبی کو گلے لگا کر کے ان کو جو ہے دبوچنا، اس طرح کے اعمال کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں گزرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ڈر گئے اور ہانپتے کانپتے اپنے گھر کی طرف پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل اڑا دیا۔ اس کے بعد کچھ جب راحت ہوئی تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کبھی جو ہے ضائع نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچی بات کہتے ہیں، اور ناداروں اور غریبوں کے بار کو اٹھاتے ہیں، بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے لیے آپ لڑتے ہیں، لوگوں کو حق دلانے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ آب زر سے لکھنے لائق ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچیرا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں، کہتی ہیں بھائی دیکھو تمہارے بھتیجے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ بھتیجا بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ ہمارے نبی پوری داستان بیان کر دی کہ میرے ساتھ اس طرح کا کام ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے
کہ اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ یقیناً تم نبی بننے والے ہو، اللہ کے رسول بننے والے ہو۔ اگر میں اس وقت تک موجود ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دیتی تو میں ضرور تمہیں بہترین طریقے سے تمہاری مدد کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے بڑے تعجب ہو گئے، کیا میری قوم مجھے اس گاؤں سے نکالے گی؟ کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکالے گی؟ کہنے لگے ہاں، اس سے پہلے یہ پیغام جس نبی تک پہنچا ہے ان کے اوپر دشمنی کی گئی ہے، اس لیے تمہیں بھی اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر غار حرا میں اپنا وقت بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک لمبا عرصہ تک قریب 1 مہینے تک وحی کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و ذہن میں آس لگی ہوتی ہے کہ کب آئیں اللہ کا پیغام لے کر وہ فرشتہ۔ پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کے مہینے کے آخری ایام میں وہی فرشتہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک سے دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بیچ وہ کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے اپنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہانپتے کانپتے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کمبل اڑا دیتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ جو پہلے جس طریقے سے آرام کی زندگی گزار رہے تھے بلکہ آپ جاگ جائیں۔ تاریخوں نے اس بات کو لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کے لیے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاگے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے، پورے استعدادی کے ساتھ، پورے محنت اور لگن کے ساتھ اس دین کو پھیلانے اور اس دین کی تبلیغ میں لگے رہے اور لوگوں کو ڈراتے رہے۔ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ پہلے ہی دن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ جان چکی کہ یہی آخری رسول ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھلایا گیا۔ اس وقت 5 وقتہ نماز نہیں تھی، صرف 2 ہی وقت کی نماز تھی، ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز، سورج شروع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ 2 نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے گھر کے اندر۔ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ یہ عجیب طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور میں اسی کی عبادت کر رہا ہوں۔ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ حضرت علی اس وقت چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی ان کی۔ وہ کہنے لگے ابا کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں سوچتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم ابا کے پاس نہ جاؤ، اگر تمہیں نہیں قبول کرنی ہے مت قبول کرو، لیکن یہ بات کو راز رکھو، اس بات کو چھپائے رکھو۔ تاریخ نے اس بات کو، سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ علی گئے، رات میں سوئے، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، صبح ہوتے ہی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر لیے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام زید بن حارثہ تھے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہترین ساتھی، بہترین دوست، جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس طرح کی بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت کی بات کرتے ہیں، وہ فوراً آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل سنی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی تفصیل سنی فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر تذبذب، کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات رہے، ابو بکر کے پاس جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی تذبذب کے انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ اس طریقے سے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اس طریقے سے آزاد میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے لوگوں تک اسلام کو پہنچانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت اور کوشش سے بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کر لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ بہترین بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ اس طریقے سے دین کی دعوت 3 سال تک خفیہ طور پر چلتے رہا۔ دین کی تبلیغ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، 3 سال تک یہ مرحلہ چلا، اور 3 سال میں ان کی محنت اور کوششوں کے وجہ سے ان کا ثمرہ اور یہ دیکھنے کو ملا کہ 40 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب 4تھا سال آیا نبوت کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد کا 4تھا سال، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف بلائیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا، اور 30 سے زائد لوگ تھے، وہ ان کے اوپر اپنا اسلام کو جو ہے ظاہر کیا اور کہا کہ میں جو چیز تمہارے سامنے لایا ہوں، اللہ کی قسم مکے میں کوئی نوجوان اتنا بہترین چیز نہیں لایا ہے، یہ تمہاری دونوں دنیا کو سنوار دے گا، دنیا بھی آخرت بھی۔ اور اس میں توحید کی باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، مرنے کے بعد کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، جنت و جہنم کا بھی تذکرہ کیا، اور اس میں ابو طالب نے حمایت کے کچھ الفاظ کہے، کہنے لگے کہ ہاں تم نے واقعی سچا دین لایا ہے، بہت اچھا دین لایا ہے، لیکن ہم تمہارے دین کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری حمایت کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ اس وقت ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا چچا تھا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو اے قریش کے لوگوں، یہ سراسر یہ شر ہے، خرابی ہے، اگر تم نے محمد کے ہاتھ کو نہیں پکڑا ابھی دوسرے لوگوں سے پہلے، تو ایسی صورت میں دوسرے لوگ آ کر کے پکڑیں گے۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ میرے جیتے جی محمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی حضرت ابو طالب کے اوپر تھی۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ان کی تبلیغ کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل فرمائی وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور اپنے قبیلے کے جو مخلص لوگ ہیں، اپنے قبیلے کے جو مین لوگ ہیں، ایسے لوگوں تک بھی آپ دعوت پہنچائیے۔ یہ آیت اترنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے یا صباحہ یا صباحہ یا مساحہ کی آواز لگائی، سارے لوگ بھاگے بھاگے آئے صفا پہاڑی کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں،
اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے درمیان اتنے دن سے ہیں، 40 سال سے زائد زندگی گزر گئی ہے، آج تک کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے؟ ہم یقین کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی گواہی دے دو اور معبودان باطل جتنے ہیں ان کا انکار کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں تمہیں آنے والے عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور آیت نازل ہوتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے آپ کھول کر کے بیان کر دیجئے۔ جب دیکھے مشرکین مکہ نے، مکہ کے اسلام کے دشمنوں نے، اسلام پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، لوگوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ بڑے خاندان کے لوگ ہوئے کرتے تھے، جو لوگ بڑے نسب والے تھے، ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ جو لوگ تاجر لوگ ہوتے تھے کہتا تھا کہ تمہاری تجارت کو میں چلنے نہیں دوں گا، تمہاری تجارت کو برباد کر دوں گا، تمہاری بزنس ٹھپ کر دوں گا۔ اور جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ ان کو بڑا ستایا کرتا تھا۔ اور مشرکین مکہ کے زد میں اور ظلم و ستم کے زد میں حضرت بلال آئے، حضرت سمیہ آئیں، حضرت خباب بن ارت آئے، عثمان بن عفان آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، گرجے کے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا، اگر ان کی قوم کی طرف سے کوئی حمایتی نہیں ہوتا تھا تو اسی صورت میں زبردست طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ مکے کی صحراؤں میں ان کو زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، تپتی دھوپ میں ان کو رکھا جاتا تھا، کسی کو تو اوپر سے پتھر بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ خباب بن ارت وہ صحابی ہیں جن کے زمین میں انگارے رکھ دیے جاتے تھے اور ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ خباب بن ارت کے کمر کے پاس جو ہے ایک طریقے سے بڑا زخم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی پیٹھ کو دیکھ لیا، ان کی کمر کو دیکھ لیا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس طرح کی مصیبت مجھے سہنی پڑی ہے۔ وہ زمین پر انگارے رکھ دیتے تھے اور مجھے لٹا دیا کرتے تھے، اور لٹانے کے بعد میری پیٹھ کے جتنی چربیاں ہوتی تھی وہ چربی نکل کر کے وہ آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ اتنی پریشانیاں ہونے لگی میرے بھائیوں، بہت زیادہ پریشان۔ کہا جاتا تھا کہ تم لات و عزا کے دین پر آ جاؤ، اللہ کا انکار کر دو۔ صحابہ کرام کوئی اتنے بھوک کی شدت تھی، اتنے پیاس کی شدت ہوا کرتی تھی، 3 4 دن سے بھوکے پیاسے رکھنے کی وجہ سے ایک تو غشی طاری ہو جاتی تھی، کبھی کبھی اللہ کا بھی انکار کر دیتے تھے، کبھی کبھی کفریہ الفاظ بھی کہہ دیتے تھے۔ اتنی تکلیف دی جاتی تھی کہ ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا اور کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں معذور ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ دل میں ایمان مضبوط ہے، دل میں ایمان جمع ہوا ہے اور زبان سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا گناہ نہیں۔ کسی صحابی کو اور دوسری سزا ملتی ہے تو کسی صحابی کو اور تیسری سزا ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر تڑپایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی کب مدد آئے گی، اے اللہ کے نبی کب مدد آئے گی؟ کہا کہ کیا تم ابھی تھک گئے ہو؟ تم سے پہلے کی قوموں نے ایمان کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف سہنی پڑی کہ ان کو زمین پر رکھا جاتا تھا، گڈھے کھودا جاتا تھا، ان کو آرے پر چیر دیا جاتا تھا۔ سامعین، اس طریقے سے 4تھے سال اور 5ویں سال اور 6ٹھے سال کے آخر تک صحابہ کرام کو ستایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا، جس میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مصیبتوں سے آزاد ہونے کے لیے، ان پریشانیوں سے مکتی ہونے کے لیے 12 صحابہ کرام اور 4 عورتیں ہجرت حبشہ کی۔ لیکن 2 مہینہ گزرے تھے، ایک افواہ ان کے پاس پہنچی کہ
عرب میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ستائیں گے نہیں۔ وہ لوگ پھر واپس آ گئے 2 مہینے کے بعد، شوال کا مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں گئے تھے، شوال کے مہینے پھر واپس آئے، راستے میں معلوم ہوا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی، اب تو مشرکین مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، اور زیادہ ستا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان میں سے کچھ لوگ پھر حضرت حفصہ کی طرف نکل گئے، کچھ لوگ چھپ چھپاتے ہوئے مکے پہنچے اور دوسرے قبیلوں کی حمایت میں آ کر رہنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو دیکھا نہ گیا، ان کی تکالیف کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہا نہیں گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ہجرت کرنے کا موقع دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس میں 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور 18 صحابیات یعنی عورتیں، مسلم عورتیں وہاں ہجرت کر گئیں، اور اس طریقے سے جو لوگ وہاں پر گئیں پورے امن و امان کے ساتھ رہنے لگی۔ لیکن مشرکین مکہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا، کیسے یہ مسلمان جا کر کے وہاں پہ آرام سے رہیں۔ مشرکین مکہ نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد عمرو بن العاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بڑے ہی عقل مند تھے، بہت زیادہ عقل مند تھے، ان کو چنا گیا، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کو چنا گیا، اور ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ سے کہو کہ وہ تمام مسلمانوں کو لوٹا دیں۔ وہ لوگ گئے اور انہوں نے کوششیں کی، کوششیں کرنے کے باوجود وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد حمزہ 6 سال کے آخر میں اسلام قبول کر لیے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور ابو جہل کا ادھر سے گزرنا ہوا۔ ابو جہل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت قسم کی استہزاء کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ ایک عورت نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد حمزہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے سگے چچا تھے، ان کو بتا دیا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے اس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ جب انہوں نے سنا، وہ کسی سفر سے آ رہے تھے، آتے ہوئے وہ اپنے گھر بھی نہیں گئے، وہ ابو جہل کی طرف رخ کیا، بڑے غصے سے گئے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مکے کے نوجوانوں میں بہادر نوجوان تھے، پہلوان نوجوان تھے، بڑی طاقت تھی۔ انہوں نے سیدھے جا کر کے ابو جہل کے پاس گیا، اور وہ جو ہے حرم کے پاس موجود تھا۔ ابو جہل کو جا کر گریبان پکڑا، اور کمان سے ایسی مار مارے کہ ان کے جسم سے جو ہے خون نکلنے لگے، اور اس کو بڑا سست کہا، اور کہا کہ کیا تم میرے بھتیجے کو تو گالی دیتے ہو، جبکہ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اس کے دین پر ہوں۔ حالانکہ وہ دین میں نہیں تھے، جذبات میں یہ کہہ گئے، اور اسی وقت سے اسلام بھی قبول کر لیا انہوں نے۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک طریقے سے تقویت مل جاتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر بھی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو اور تقویت پہنچ گئی، مسلمانوں کو اور زیادہ مضبوطی فراہم ہو گئی۔